Assalamu alaikum. MashaAllah. Inshallah ta'ala, we will take the Shahada. Are you ready? Yes. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hirrahma Hilakma. Nirrahim. Hiramhim. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha ilaha illallahu illallahu wahdahu wadahu la sharika lahu la sharika lahu lahu wa ashhadu wa shahadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluh. آپ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. There is none There is none worthy of worship worthy of worship besides Allah besides Allah, and Muhammad, and Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is the messenger he the messenger of Allah. of Allah. I declare myself I declare myself as a Muslim. as a Muslim. MashaAllah, sister, you are a believer, you are a Muslimah, and we are very proud of you, MashaAllah, here at Pillars of Guidance. The entire community welcomes you and embraces you. And MashaAllah, may Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said that when you accept Islam, all your sins are forgiven and you are like a newborn baby, MashaAllah. So, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Takbir, Takbir. Allahu Akbar. May Allah Ta'ala allow us all to pass away on Iman. Jazakumullahu khairan. Ahsanul jazaa. جی ٹھیک. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، خاندانی نظام کے کیا آداب ہیں اور اسلام کے اس کے بارے میں کیا احکام ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کچھ وقت آپ سے بات کروں گا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اردو آپ سب سمجھتے ہیں، کیونکہ جو انگلش والے تھے ان کو الگ کر دیا ہے ٹرانسلیشن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دیا، مذہب دیا، سب سے پہلے تو میں یہ جو ہماری بہن نے اسلام قبول کیا ہے، میں بہت ہی جذباتی ہو رہا ہوں. یہ منظر دیکھ کے مجھ سے بڑی مشکل سے برداشت کیا میں نے. ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر یہاں کی نیشنل ہیں، چونکہ لوگ ریکارڈنگ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہیں کی مقامی آسٹریلین خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بڑا ایک ایمان افروز منظر ہوتا ہے. اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے تو بالکل اس کی جان نکلنے کا ٹائم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا کہ ایمان قبول کر لو. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ بچے اکثر اپنے والدین کے دین پر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے اس بیٹے سے کہا اطیع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو آگ سے بچا دیا۔ یہ ایسا اسلام ہے کہ آپ کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ جاتے کہاں ہیں؟ جنت میں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے جو لاسٹ میں، جو آخر زندگی میں آپ کا عمل ہوگا آخرت میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ ساری زندگی اچھے رہے، آخر وقت میں خراب ہو گئے، تو قیامت میں آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ بولیں بھائی، خراب لوگوں میں۔ ساری زندگی خراب رہے، آخر میں کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ اچھے لوگوں میں۔ ایگزامینیشن ہال میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا، 2.5 گھنٹے آپ نے برباد کر دی، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیا، تو آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ اچھا دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں پیسے نہیں لیتا۔ اصول یہ ہے، وہ میرے جو قیمت ہے نا بیان کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو جواب میں جو میں سوال پوچھوں تو بولنا پڑے گا، یہ میرے پیسے ہیں۔ اور کوئی سینٹنس جملہ میں ادھورا چھوڑوں تو آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، تو اس سے میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے کہ آخر وقت میں ایک شخص کو نجات مل گئی۔ موضوع تو میرا ابھی فیملی ہے، وہی میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن ایک منظر بڑا ایمان افروز ہے تو تھوڑی سی اس پہ میں بات کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب میں سب سے قیمتی مال سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، تو یہ اس سے بہتر ہے اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے۔ تو انسان کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ ہے جس دن اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مردوں کا تذکرہ کیا، وہاں خاص طور پر کئی مقامات پر عورتوں کا بھی ساتھ ملا کے تذکرہ کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں جو نعمت ملے گی پاکیزہ زندگی۔ اسلام کا جو کیش فائدہ ہوتا ہے نا، کیش، اسلام لاتے ہی جو چیز آپ کو اللہ کی طرف سے کیش ملتی ہے، کچھ چیزیں کیش مل جاتی ہیں نا بھائی، آپ کہتے ہیں قسطوں پہ پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش، یعنی آپ کو کچھ ایڈوانس میں پیسے دینے پڑتے ہیں کسی چیز کا معاوضہ، اور باقی قسطوں میں ادا ہوگا۔ تو ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ پیمنٹ ہمیں کیش میں دے دیتے ہیں اور کچھ ادھار جنت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیش میں جو چیز ملتی ہے اسلام لانے کے بعد، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، کلین نہیں، پاکیزہ۔ پاکیزہ کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، کلین کا مطلب صاف، پاک ایک الگ چیز ہے جو اردو میں، عربی میں تو ہے، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن، پھر وہی بات آپ بول ہی نہیں رہے، پھر پیسے نکالیں سارے جتنے بھی ہیں نا بیان کے، یا تو پیسے دو یا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تو عمل کریں نا بھائی۔ تو پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، طہارت اور پاکی کی قدر اس کو ہوتی ہے
جو دیکھیں یہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے. میں اکثر سنتا تھا کہ بھائی جو پاکستانی فیملیز یورپ میں اور ان کنٹریز میں رہتی ہیں کہ ہم تو آ جاتے ہیں کراچی اور لیکن ہمارے بچے یہاں نہیں رہ پاتے. بھائی کیوں نہیں رہ پاتے, کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں بھائی مفتی صاحب وہاں پاکستان کا ماحول ہمارے بچے افورڈ نہیں کر پاتے. اب مجھے یہاں کے اندازہ ہوا واقعی اب میں بھی تھوڑے دن تک افورڈ نہیں کر پاؤں گا. حقیقت ہے کیونکہ ایک گرد کا نشان نہیں دیکھا کہیں. ہمارے ہاں تو بچے گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, دیواروں پہ بھی لکھنے کے لیے ان کو انک نہیں چاہیے. ہر جگہ اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ طہارت اور صفائی ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اس طرف آتا ہے تو پھر واپس اس گندگی کی طرف نہیں جاتا. یہ انسان کی نیچر ہے. تو جیسے کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں, جگہ پاک بھی ہوتی ہے ناپاک بھی ہوتی ہے, جسم پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح لائف پاک بھی ہوتی ہے اور ناپاک بھی ہوتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لائف کی بھی 2 قسمیں ہیں, پاک اور ناپاک. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو؟ اچھا کرو, یعنی وہ بھی پاک عمل کرو, اچھا عمل. تو جیسے ناپاک کپڑے ہوں انسان کو سکون نہیں ملتا, جسم پہ ناپاکی ہو انسان کو سکون نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں جہاں جہاں کرونا وائرس پھیلا ہے وہاں ٹیشو پیپر پہ لڑائیاں ہوئی ہیں. حالانکہ روٹی پہ لڑائی ہونی چاہیے, لیکن سب کو پتہ ہے روٹی سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ٹیشو پیپر کی. بھوک برداشت ہو جاتی ہے, گندگی برداشت نہیں ہوتی. بھوک تو برداشت ہو جائے گی, کچھ لیٹ کھا لیں گے, دھونے والے کم کھا لیں گے. گندگی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا, غیر مسلم بھی نہیں برداشت کرے گا. بھائی کیسے ٹیشو کے بغیر زندگی گزرے گی؟ تو جیسے جسم پہ گندگی انسان کو جب صاف رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جسم کی گندگی کتنی بری چیز ہے. بالکل اسی طرح جب کسی کی لائف پاک ہو جاتی ہے, زندگی پاک ہو جاتی ہے, تو اسے گندگی والی زندگی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے, اس میں اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا. اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ کی لائف کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ بولے بھائی, پاک کر دیتا ہے. کیسے؟ زندگی ایسے پاک ہوتی ہے کہ آپ کا عمل پاک ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے علاوہ مخلوق پیدا کی ہے اس کی جو پوری زندگی ہے وہ صرف مادی ہے, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو اللہ نے اعمال دیے ان اعمال میں پاک اعمال اور ناپاک اعمال نہیں ہوتے. بائی نیچر جس جانور کو اللہ نے جیسا پیدا کرنا تھا ویسا پیدا کر کے اس کی نیچر پہ چلا دیا. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا رب کون ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. یہ بہترین انداز سے بنانا اس کی علامت ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے, تو وہ رب ہے. اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بنا کے جس لائن پہ چلانا چاہیے تھا اس پہ اس کو چلا دیا, اس میں وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے. آپ دیکھیں عجیب بات ہے, بلی کے بچے کے سامنے آپ سبزی رکھیں وہ ہاتھ ڈالے گا؟ بولیں بھائی, نہیں ڈالے گا. اس کو کس نے سکھایا کہ تم نے صرف دودھ پینا ہے یا گوشت کھانا ہے؟ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں وہ ہاتھ نہیں, وہ پنجہ نہیں مارے گا. اس کو کس نے سکھایا کہ یہ نقصان دہ ہے بھائی؟
انسان کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں فوراً ہاتھ مارے گا، حالانکہ انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا بلی کا بچہ؟ انسان اتنا ذہین ہونے کے باوجود یہ آگ پہ ہاتھ مار دیتا ہے، بلی کا بچہ بلکہ گدھے کا بچہ بھی آگ پہ ہاتھ، بولو نا بھائی، جس کو ہم صبح و شام حماقت کی مثال میں پیش کرتے ہیں، مگر اس میں انسان کے بچے سے عقل زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے عقل زیادہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گدھے کا بچہ، بلی کا بچہ یا جتنے جانور ہیں، ان کے بچوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان کی جو نیچر کا راستہ ہے اس پہ دھکا دے کے اللہ نے خود ہی چلا دیا۔ یہ اس وے پر جو راستہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے متعین کردہ ہے، اس راستے پر آٹومیٹیکلی چلتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس چلنے کے لیے دماغ نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی چلتے ہیں اس پہ اور ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، یہ ہٹتے نہیں اپنی نیچر سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شیر کو اگر جنگل سے شہر میں لے کر آئیں تو اس کو لائف اسٹائل جنگل والا ہی دینا پڑتا ہے، شہر والا لائف اسٹائل، بولنے پر پابندی یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے، شہر والا لائف اسٹائل آپ اس کو نہیں دیں گے۔ آپ نے زو میں اس کے لیے پہاڑ بنانے، غار بنانا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے ایئر کنڈیشن روم بنا دیں، ایک بیڈ پہ شیر دوسری پہ شیرنی ہے بھائی، کچھ وہی لائف اسٹائل دینا پڑے گا۔ لیکن جب انسان کو جنگل سے لے کر آئیں گے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ وہی لائف اسٹائل مانگے گا جو شہری لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جس کو جیسا بنانا تھا بنا کے اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ لیکن انسان کا معاملہ جانوروں سے مختلف ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور ایکسیلیٹر زندگی کا اس کے ہاتھ میں، جو اسٹیئرنگ ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک فطرت کا راستہ ہے اور ایک فطرت سے الگ راستہ ہے، اور اسٹیئرنگ میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اب تمہاری مرضی، فطرت کے راستے پہ چلو یا فطرت سے، بولیں بھائی، ہٹ کر چلو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ جانور کے بارے میں نہیں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے جانوروں کو دو راستے دکھائے یا بتائے، نا 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 نا، دو راستے کس کو بتائے گئے ہیں؟ انسان کو۔ یہ دیکھیں، بچپن سے دو راستے بتا دیے ہیں، بچپن میں انگارہ بھی ہوتا ہے اور ادھر بسکٹ بھی پڑا ہوا ہے، تو بچہ دونوں چیزوں کی طرف لپکتا ہے۔ والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ بچنے کی چیز ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر والدین کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں کچھ چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کی معلومات نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی گائیڈنس اپنی جسمانی زندگی میں بھی اس کو چاہیے اور اعمال والی زندگی میں بھی اس کو گائیڈنس چاہیے۔ دیکھیں، جانوروں کو اللہ نے جسمانی زندگی میں بھی ٹریک پہ چلا دیا نا، اور جانور کی روحانی زندگی نہیں ہے۔ جانور میں اچھے اور برے، بولو بھائی، نہیں ہوتے، سچ اور جھوٹ نہیں ہے، وفا اور بے وفائی نہیں ہے، ان کی جو ذاتی صفات ہیں وہ بھی بلٹن ہیں۔ کتا نے جو وفا سیکھی ہے، مالک کے سامنے دم ہلانا، تو کیا وفا پر اس نے کسی بزرگ کا بیان سنا ہے کہ مالک سے وفا کرنی چاہیے؟ اتنا تو ہماری خانقاہ کا منجھاوا اپنے شیخ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا جتنا آپ کتے کو دو نوالے کھلاؤ اور وہ آپ کے سامنے بچ جاتا ہے۔ تو یہ وفا اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ کیا اس نے خود کریٹ کیا اس وفا کو؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ لومڑی کے اندر چالاکی، یہ چالاکی اس نے کسی خفیہ ایجنسی سے، بولے بھائی، نہیں سیکھی۔ کوئی خفیہ ایجنسی ہو جس کے پاس اس نے ٹریننگ کی اور چالاک بننا سیکھا ہو، ترکیبیں، یہ اس نے نہیں سیکھی۔ بندر نے جو چھلانگیں لگانا سیکھی ہیں، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے چھلانگیں،
تو کسی جمناسٹک کے پلیئرز کے ساتھ اس نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو جانوروں کی جو صفات ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ساری کی ساری بلٹن ہوتی ہیں, ان میں اتنی ہی چینجنگ ہو سکتی ہے جو کسی بلٹن کمپیوٹر میں ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. لیکن ہم انسان میں ایسی فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں, یہ مادی زندگی میں بھی کبھی غلط جا رہا ہے, کبھی صحیح سمجھوا رہا ہے, کبھی شہد کھا رہا ہے, کبھی گٹکے کھا رہا ہے, پان کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. اس کو اگر گورنمنٹ نہ روکے, انسان نہ روکیں, تو یہ تو سارے نشہ کرنا شروع کر دیں. حکومت کی طرف سے قوانین بنتے ہیں, والدین نگرانی کرتے ہیں, ایک ایک اسٹیپ پہ اس کو نگرانی چاہیے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. جب یہ دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ایکسپائری ڈیٹ کہ اگر اتنی ڈیٹ اوپر ہو گیا ہے تو اب یہ کھانے کی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, جیسے اس کو جسم کے بارے میں معلومات چاہیے, ایک ایک چیز کے بارے میں موت تک اس کو نالج چاہیے, اس نالج کی روشنی میں یہ اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کے عمل میں بھی دونوں آپشن رکھے ہیں, اچھا عمل اور برا عمل. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ساری دنیا کے کتے وفادار ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے انسان بھی کیا ہوں, وفادار. ایسا نہیں ہے. جیسے ساری دنیا کے طوطے بے وفا ہوتے ہیں, ہمارے ہاں طوطا چشمی مشہور ہے کہ طوطے کو آپ کھلاتے رہو کھلاتے رہو کھلاتے رہو, کھاتا رہے گا گھنا بن کے. گھنا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھتے تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا یار. اتنے اچھے الفاظ نے آپ اگر نہیں سمجھتے تو پتہ نہیں انگلش میں گھننے کو کیا کہتے ہیں. یہ تو چیزیں ہمارے یہاں کی پروڈکٹ ہیں, تو یہاں انگریزوں میں گھننے ہوتے ہی نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھیں, طوطے کو آپ ساری زندگی کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں, پنجرے کا دروازہ جس دن ہلکا سا غلطی سے بھی کھلا رہ گیا وہ فوراً اڑ جائے گا, اس میں وفا نہیں ہے. کسی جانور میں اللہ نے بخل رکھا, کنجوسی رکھی, جیسے کوے میں. کوا کیا کرتا ہے, کھاتا ہے اور پھر چھپاتا بھی ہے اگلے ٹائم کے لیے, کوئی دوسرا نہ کھا لے. بلی کی طبیعت میں اللہ نے استغنا رکھا ہے, کیٹ, اس کو آپ کچھ کھلائیں پیٹ بھر جائے گا, چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے گی, کہ جس رب نے آج دیا اگلے ٹائم پہ بھی وہ دے دے گا. کوا ایسا نہیں کرتا, وہ اگلے ٹائم کے لیے اسٹور کرتا ہے وہ. لیکن انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوے کی طرح سارے کنجوس ہوں. یہاں ایسے سخاوت کے دریا آپ کو ملیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایسے سخاوت کے دریا ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو, غریبوں کو کھلاتے نہیں ہیں. یطعمون مضارع ہے, آپ نے انگلش میں سنا ہے کنٹینیو, پریزنٹ کنٹینیو. یہ کام یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اس کے, کھلاتے رہتے ہیں. ان کی جیب سے غریبوں اور مسکینوں کے لیے پیسے نکلتے رہتے ہیں. ایسے ہیں اور ایسے سخی ہیں, ایسے یعنی ذرا بھی ان کا مطلب نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے اور تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کھلا رہے ہیں, شکریہ نہیں چاہیے ہمیں. ایسی سخاوت. لیکن آپ کو ایسے کنجوس بھی ملیں گے کہ کوا بھول جائے گا اپنی کنجوسی. کوا کہے گا میں نے تو پراٹھے کا ایک ٹکڑا اگلے ٹائم کے لیے چھوٹا سا, ہم دے تو کراچی میں پراٹھے ہی دیکھیں کوے چھپا رہے ہوتے ہیں اس کو, یہاں برگر چھپا رہے ہوتے ہوں گے اور کیا. تو وہ چھپا رہا ہے اگلے ٹائم کے لیے. لیکن انسان جب کنجوسی پہ آتا ہے تو غریبوں کا چوسا ہوا خون وہ بینکوں میں جمع کرا رہا ہوتا ہے. اور اتنے اربوں ڈالر آپ دیکھیں نا, کیسے کیسے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتے ہیں, اتنے ارب ڈالر کا سرمایہ کھا گئے, اتنے کروڑوں کی زکوٰۃ پی گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اپنی جسمانی زندگی, مادی زندگی کے لیے انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر گائیڈنس نہیں ملے گی اور اس گائیڈنس کو وہ فالو نہیں کرے گا تو باڈی تباہ ہو جائے گی اس کی. تو بالکل ایسے ہی انسان کو اپنے اعمال کو فطرت کے راستے پہ چلانے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر یہ گائیڈنس اس کو نہیں ملے گی
اور اس گائیڈنس کو یہ فالو نہیں کرے گا تو اس کی اعمال والی زندگی، روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی، جو کہ ہو رہی ہے۔ تو اب روحانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، جیسے جسمانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لباس کا پاک رکھنا اور جسم کا پاک رکھنا، تو روحانی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے عمل کو پاک رکھنا برائی سے۔ دیکھیں عمل گندگی سے نہیں پاک ہوتا، عمل برے عمل کو چھوڑنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ برا عمل چھوڑ دیں گے تو عمل کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ اب برے عمل کی دو قسمیں، ایک آپ کے جو کانسیپٹ ہیں، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ بھی پاک ہونا چاہیے، دوسرے آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک باطنی عمل ہے اور ایک ظاہری عمل ہے۔ عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ دل کی چھپی ہوئی، اگر آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاک، بولے بھائی، نہیں ہے، وہ برا ہے۔ بری چیز پاک تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان آپ پر یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ پاک۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ گر گیا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، سب سے افضل اس کائنات میں انسان کو بنایا، اور انسان اپنے سے کمتر چیز کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مشرک نجس ہے، نجس گندا ہے، پاک نہیں ہے۔ تو اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے عقیدے کو پاک کر دے۔ توحید میں اللہ نے لذت رکھی ہے، جیسے صفائی میں سکون ہے نا، آپ میلے کچیلے ہوں، گندے ہوں، نہانے کے بعد کیسا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بالکل جب آپ عقیدے کی گندگی میں مبتلا ہوں، اسلام لانے کے بعد، ایک اللہ کو ماننے کے بعد آپ کو وہی سکون ملتا ہے جو کسی گندگی میں مبتلا شخص کو نہانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ آپ کا عقیدہ شرک کی بدبو سے پاک ہو گیا، سکون مل جاتا ہے۔ یار ہم عاجز کے سامنے نہیں جھکتے، ہم مخلوق کے سامنے، یہ تو جو کریٹڈ ہے، جو ہمارے جیسا بنا ہوا ہے، وہ ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ وہ بھی ہماری طرح کا محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، تو میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ بھی میری طرح کا محتاج ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کے عقیدے کو کیا بنا دیتا ہے؟ پاک۔ تو یہ نیچر ہے انسان کی۔ صفائی انسان کی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو جانوروں کی فطرت میں صفائی کا بہت بڑا کردار نہیں ہے، انسان کو بار بار صاف رہنا پڑتا ہے۔ جانور غسل نہ کریں چل جاتے ہیں، آپ اگر ایک ہفتہ غسل نہ کرو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جانوروں کے ٹوتھ برش دیکھے کبھی آپ نے؟ ہے بھائی پیسٹ دیکھا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ شاید یہاں آسٹریلیا میں کینگرو جو ہے نا صبح صبح اٹھ کے وہ کرتا ہوگا۔ جانور حالانکہ کتنا گند بلا کھاتے ہیں مگر ان کو دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت خلال کر لیتے ہیں پرندے ورندے جانوروں کا، لیکن ایسے انسان کو نہانا بھی ہے اور انسان کو دانت بھی صاف رکھنے ہیں۔ تو صفائی طہارت جو ہے نا یہ انسان کی نیچر ہے، نیچر، اس کے بغیر وہ نہیں سکون میں آ سکتا۔ تو عقیدے کی صفائی اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کے عقیدے کو صاف کر دیتا، پھر اسلام آپ کے اعمال کو صاف کرتا ہے۔ جتنے برے اعمال تھے جو بائی نیچر انسان کے لیے برے ہیں، وہ تمام برے اعمال پر اللہ نے پابندی لگا دی۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ بے حیائی، دیکھیں جن کنٹریز میں بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہے، بائی نیچر پسند وہاں بھی حیا ہی کو کیا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، ان نعروں کو یورپ میں پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہاں بے حیائی زیادہ ہے مگر پسند پھر بھی نہیں کیا جاتا، پسند حیا کو کیا جاتا ہے۔ نکاح کا رواج ختم ہو گیا مگر دنیا آج بھی پسند کس کو کرتی ہے؟ نکاح کو کرتی ہے۔ قانون بنے ہوئے فیملیز کو
طلاق یہاں کے قانون میں بہت مشکل ہے نا. بھی میں آیا تھا تو یہاں مجھے پتہ چلا, مفتی صاحب نے بتایا, مفتی خالد شاہ صاحب نے, کہ طلاق ٹھیک ٹھاک ٹینشن والا کام ہے بھائی. آدھی آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں, بیگم طلاق لے گی اس کو بھی اس کو بھی, جب بھی سیپریشن ہوگی ٹھیک ٹھاک ٹینشن. میں نے کہا دیکھو یہ گورنمنٹ نے اتنا سخت قانون طلاق کی روک تھام کے لیے بنایا, اس کا مطلب یہ لوگ بھی ڈیورس کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ نکاح کا ریشو بہت کم ہے, مگر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے ہو رہے ہیں وہ تو بچیں کم از کم. تو یہ انسان کی نیچر ہے, وہ فطرتاً حیا والے نظام کو پسند کرتا ہے, بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے جو لا بنایا ہمارے لیے اس میں بھی بے حیائی نہیں رکھی, اس میں اللہ نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا. زبان کیسے پاک ہوتی ہے؟ ایک تو زبان ہے برش سے پاک ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے, برش کرتے ہیں آپ. لیکن ایک زبان کے جو عمل ہے وہ ہے بولنا. بول آپ کا کیسے پاک ہوگا؟ وہ گندے, وہ برش سے نہیں, وہ جھوٹ کو آپ اپنی زبان سے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. چغلی نکال دیں, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے تانا دینے والوں کے لیے, جو کسی کے سامنے برائی دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا تم برے ہو. آج کل یہی ہو رہا ہے نا, مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی, کسی میں کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے بیان کرو گے اس کو کمتر دکھانے کے لیے. تو یہ جو کمتر دکھانے کے لیے جب آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے ہائی لائٹ کرو گے تو یہ لمز کہلاتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, اس سے زبان کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک. چغلیاں لگانا ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, غیبت کرنا, برائی کرنا ایک دوسرے کی, تانے دینا ایک دوسرے کو, تو یہ تمام اعمال وہ ہیں جس سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو زبان پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ, جھوٹ مت بولو. جھوٹ اتنی بری چیز ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, تو یہ تو اسلام کا حکم ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے. فلاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے. بڑے بڑے گناہوں کے نام لیے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھ لے اور جھوٹ بول دے, کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی غلط بیانی سے کام لے, نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تو زبان کو پاک رکھنا ہے, اس کے لیے کیا کس سے بچنا پڑے گا؟ جھوٹ سے. آنکھوں کو پاک رکھنا ہے, اس کے لیے کس سے بچنا پڑے گا؟ اب یہ آپ خود بتائیں. بد نظری سے. اللہ نے مسلمان مرد کے لیے صرف اس کی وائف کو, اس کی بیوی کو حلال کیا ہے, بیوی کے علاوہ تمام آپشن, اب بول ہی نہیں رہے دیکھو, بیوی کے علاوہ تمام آپشن کیا ہیں؟ ختم ہو گئے. الا علی ازواجہم. تو میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جب تم اسلام قبول کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے. تو پاکیزہ زندگی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے, آپ رب کو پہچان کر اس کی بھی فرما برداری کرو گے, اس کے بھی حقوق ادا کرو گے, آپ مخلوق کے بھی حقوق ادا کرو گے, تو ہر ایک کو اس کا حق دو گے, آپ کی زندگی سے برائی نکل جائے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے مگر اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, اللہ کو ان کا عمل بھی پسند نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے, دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اسلام نے کس قدر, دیکھیں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم, ان کو تباہ کیا ہے تجارت میں دھاندلی کی وجہ سے. شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم میں بھیجا, ایک بہت بڑا جرم تھا اس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا, کہ وہ پیسے لیتے جب تھے تو پورے گن کے لیتے تھے, ناپ تول کے لیتے تھے, جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے. آج یہ مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. میں نے اتنے لوگوں کو چونا لگا دیا, میں نے اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا, میں نے ایسے لوگوں کو ٹوپی کرا دیا, بیوقوف بنا دیا اس کو. یہ کمال کیا آپ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا انی اراکم بخیر, میں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تم بھوکے نہیں مر رہے,
پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میری کپڑوں کی دکان ہے، کراچی میں ایک تاجر نے پوچھا میری کپڑوں کی دکان ہے، میں اگر ان کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان چائنا ہے یہ پینٹ یا شرٹ، تو لوگ مجھ سے خریدتے نہیں ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو بندہ دکان والا ہے وہ میڈ ان جاپان کر کے دھوکہ دے کے بیچ رہا ہے۔ ایک جرم تو یہ۔ دوسرا جرم، میں اگر یہ بتا دوں کہ مجھے یہ پینٹ اتنے میں پڑی ہے تو پھر مجھے صحیح پروفٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ڈبل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ جو دکان والا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے، تو میرا تو کاروبار کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے جھوٹ بولنے کی دلیل پیش کی ہے نا جواز کی، کہ چونکہ ساتھ والا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے میرا نہیں چل رہا، تو یہی دلیل کوئی اگر آپ پر فٹ کر کے آپ کو ٹوپی کرانا شروع کر دے تو کیا آپ اپنے حق میں اس دلیل کو دلیل مانو گے؟ کہہ رہے کیسے بھائی؟ میں نے کہا آپ جو کنٹینر لے کر آ رہے ہو پینٹ کا یا شرٹ کا، جہاں سے بھی لا رہے ہو، جس تاجر نے آپ کو بیچی اس نے اسی دلیل سے دھوکہ دیا آپ کو، یا آپ کسی دکان پہ خریدنے گئے کوئی چیز، اس دکاندار نے آپ کو دھوکہ دیا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے اور اس نے اپنا پروفٹ رکھ کر آپ کو بیچ کے دھوکہ دیا۔ آپ کو جب بعد میں پتہ چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ کہتے ہو بہت اچھا کام کیا، یہ دھوکہ دینا آپ کے لیے بالکل حلال تھا، اس لیے حلال تھا کہ آپ کا ساتھ والا بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ آئندہ بھی مجھے دھوکہ دیتے رہیے گا، کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے۔ تو جب تک پوری دنیا کے سارے انسان دھوکے سے توبہ نہیں کر لیتے تو پلیز آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ کا یہ حق ہے، آپ مجھے دھوکہ پابندی کے ساتھ دیتے رہیں۔ تو میں نے کہا یہ دلیل مان لو گے؟ کہہ رہے نہیں۔ تو یہی تو شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تاجر کہتے تھے گزارا نہیں ہوتا، لہذا ہمیں ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، تو پیسے لیتے ہوئے اگر پیسے دینے والا ڈنڈی مار دے تو اس کا بھی تو رائٹ تسلیم کرو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے تول کے بکتی تھی نا چیزیں، چاندی جو آپ جو قیمت لیتے تھے چاندی کو تولا جاتا تھا، اس تولنے میں گڑبڑ کر دیتے تھے، تو آپ پھر یہ بھی تو برداشت کریں کہ سامنے والا تولنے میں گڑبڑ کر کے زیادہ چاندی دکھا کے کم دے رہا ہے، تو آپ کہیں تمہارا بھی رائٹ ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کے پولٹری فارم، تو وہ گوشت آتا پھر مرغیوں کا، پھر وہ گوشت بکتا، تو ان کا جو ملازم تھا نا وہ اس نے ترازو میں گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا کہ 5 کلو گوشت ہے تو وہ 4.5 کلو، 4.5 کلو جب گوشت ہوتا ہے نا تو 5 کلو شو ہوتا ہے، اس طرح وہ ملازم بیچ رہا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو جا کے پکڑا کہ تو مجھے حرام کھلا رہا ہے نالائق۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس تجارت میں گڑبڑ کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی تھی، تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب اس کے بغیر گزارا، بولو بھائی، نہیں۔ تو وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا ان سے کہیں کہ جیسے یہ کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ بھی تنخواہ بتائیں تمہاری 30,000 ہے، دیا کریں 25,000، 5,000 روک لیں، اور بولے مہنگائی کے اس دور میں 5,000 کی دھاندلی کیے بغیر گزارا، بھائی تم بھی تو 5 کلو کہہ کے 4.5 دے رہے ہو نا۔ تو یہ اپنے حق میں دلیل سمجھ میں نہیں آتی، یہ سب دوسروں کے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے دلائل ہمارے پاس بہت ہیں۔ تو یہ عمل کی ناپاکی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اسلام پر جب چلو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم تمہیں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو جیسے کوئی میل کچیل میں ہو اسے نہا دھو کے سکون ملتا ہے، اسی طرح جب کوئی اسلام کو مکمل فالو کرتا ہے تو اللہ اس کی طبیعت میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو اتنے دنوں سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم وہ سننے کے لیے آئے تھے اور آپ کہیں اور نکل گئے۔ جلدی سے میں بات کو، کیونکہ یہ ہماری بہن نے اسلام قبول کیا، تو میں نے کہا ان کو تھوڑا سا میں اپریشیٹ کروں اور ان کو بتاؤں کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اس لائف میں سکون ملے گا۔ عورت کے لیے اسکارف لینا، پردے اور حیا کی زندگی گزارنا، اس میں اللہ کی قسم یہ عورت کی فطرت ہے، اس میں عورت کو سکون ملتا ہے۔ عورت کو بے لباس ہونے میں سکون نہیں ملتا، وہ دھوکے میں آئی ہوئی ہے بیچاری۔
تو نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اللہ نے پیسہ جمع کرنے میں نہیں ہے, اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. کھلانے والے زیادہ سکون میں ہوتے ہیں, کھانے والے زیادہ سکون میں نہیں ہوتے. نہیں تو تجربہ کھا کے دیکھیں کسی دن, خوب کھائیں. ساری بیماریاں تو کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں نا. کھلانے میں اللہ نے زیادہ مزہ رکھا ہے, کھائیں ضرورت کے لیے کھائیں. تو میرا جو ٹاپک ہے میں اس پہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی, خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اللہ فرماتے ہیں اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, فجعله نسبا وصهرا, اور اسے پیدائش کے وقت دو خاندان دیے, ایک نسب والا یعنی ددیال اور ننیال, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان دے دیا جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں اور اردو میں سسرال کہتے ہیں, انگلش میں ان لاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے انسان کو جو, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو وہ نیچر کی بات کرتا ہے. تو بائی نیچر انسان کے کتنے خاندان ہوتے ہیں بھائی؟ بولے نا بھائی, بولنا پڑے گا. بائی نیچر, یہ سبق سکھا رہا ہوں, مجھے بیان میں نہیں آتے ہیں. بائی نیچر انسان کے کتنے خاندان ہوتے ہیں؟ 3. یہ بائی نیچر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فطرت اللہ, قرآن میں اللہ نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے, نیچر ہے. تو جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جانور ہوتے ہیں جس کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں وہ اخپل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور بعض جانور پیر بن کے رہتے ہیں, جوڑے بن کے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر اور کبوتری یہ اخپل طریقے سے زندگی نہیں گزارتے. ان کی پیئرنگ ہوتی ہے, پھر انڈے ہوتے ہیں, پھر دونوں مل کے انڈے سیتے بھی ہیں, دونوں مل کے بچوں کو پالتے بھی ہیں. کچھ مچھلیوں میں کچھ پیئر ہوتے ہیں, لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نر کا مادی سے سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی ہوس کا نشانہ مادہ کو بناتا ہے, اور جب اس تک اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی وہ مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کے نخرے اٹھاتا ہے. جہاں اس کی ہوس پوری ہوئی فوراً اس کو شکریہ بھی نہیں ادا کرتا, ٹھیک ہے نا, اور نکل جاتا ہے اپنے راستہ. اس کا راستہ الگ, اس کا راستہ الگ. تو بتاؤ کون سی زندگی بہتر ہے انسان کے لیے؟ بولو نا بھائی, یہ والی زندگی بہتر ہے جس میں مرد اور عورت کا تعلق صرف اتنا ہو کہ یہ اس کی ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گی, اور اس کے بعد مرد اور عورت کا ریلیشن ختم. اگر بچہ ہو گیا تو وہ عورت نے پالنا ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ چیز چونکہ بے حیائی ہے, اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کے اپوزٹ جتنا چلیں گے اسلام اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو اسلام نے جو ہمیں پیدا کیا, تو اسلام انسان کو 3 خاندانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ اللہ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ بیان کیا. فرمایا جب تم پیدا ہوتے ہو ایک غلیظ پانی سے بنایا, عزت اتنی دی ہے کہ پیدائش پہ ددیال بھی خوش, ننیال بھی خوش, 2 خاندانوں کے سائے میں پیدا ہوتے ہو, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو ایک تیسرا خاندان سسرال والا بھی تمہارے ساتھ لگا دیا جاتا. آپ پہلے لڑکی والوں کے گھر جائیں, جب تک شادی نہیں ہوتی گھسنے نہیں دیتے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کون ہو, کہاں سے آئے ہو بھائی. دوبارہ 2-3 دفعہ اس گلی سے گزریں گے, کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے. بھائی یہ بندہ, لڑکی کا باپ کیا کہے گا, بندہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے, گھر میں جوان بیٹی ہیں, بار بار ادھر ہی چکر لگا رہا ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. لیکن ادھر ایجاب و قبول ہوا, پھر دیکھیں کیسی عزت ملتی ہے. سسرال صاحبہ بھی بلائیں گی, سسر صاحب بھی بلائیں گے. بھائی کہیں ان کا چائے میں دیکھنا چینی کتنی پئیں گے بھائی آپ, کیونکہ ایسا نہ ہو داماد کا میٹر کیا ہو جائے, آف ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, ایسا نہ ہو کہ اوپر کا جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر لے. بھائی بہت احترام کرنا پڑتا ہے نا سسرال کا. تو یہ کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں ایک ناپاک پانی سے بنایا مگر کیسی عزت دی. تو بتاؤ یہ عزت والی زندگی بہتر ہے, یا یہ جو کلچر معاشرے میں میرا جسم میری مرضی والا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے, نکاح کے بغیر ریلیشن, یہ زیادہ بہتر ہے؟ بتاؤ بھائی, انصاف کی بات کیا ہے؟ اس میں عیاشی ہے, دوسرے نظام میں طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے. تو بھائی عیاشی تو چرس پینے میں بھی ہے, ہیروئن پینے میں بھی ہے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے نہیں پیتے کہ وقتی عیاشی ہے, اس کے بعد باڈی آپ کی تباہ ہو جائے گی, ڈسٹرب ہوگی, سکون ختم ہو جائے گا آپ کا. بار بار سکون کے لیے چرس چاہیے ہوگی. زنا کرنے والے کو بھی سکون کے لیے بار بار زنا کرنا پڑتا ہے, ہر دفعہ نئی لڑکی بدلنا پڑتی ہے اس کو. نکاح کرنے والے کو گھر میں سکون خود بخود اللہ عطا فرما دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں میں خوش ہوتا ہے.
اسے بار بار دماغی سکون کے لیے زنا کی خواہش نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بائی نیچر خاندانوں میں پیدا کیا. جب پیدا ہوا ددیال خوشی مناتا ہے, ننیال خوشی مناتا ہے, دونوں طرف سے مٹھائی کے مطالبے شروع. مجھے نہیں پتا گوروں میں کس طرح سے خوشی منائی جاتی ہے, اسے آئس کریم کے مطالبے کرتے ہوں گے, یہ کیک کے مطالبے. ہم مٹھائی تو ہماری چیز ہے نا. میں ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا 3-4 مٹھائی کے ڈبے لے کر, تو میں نے کہا کہ وہ کسی نے کہا یہ امیگریشن والے پوچھیں گے کیا ہے, وہ گول گول رسگلے نا اور گلاب جامن. تو مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ سمجھا کوئی بم بم لے کر آ رہا ہے گول گول, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ لوگ آئس کریم زیادہ کھاتے ہیں میرا خیال ہے. آپ ذرا انگریزوں کو عادت ڈالیں رسگلوں, اور ان کو بولیں آئس کریم بھول جاؤ گے, تم رسگلے اور گلاب جامن کھاؤ گے نا, یہ بھول جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان دیا, یہ انسان کی نیچر ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ خاندانی زندگی نیچر ہوئی نا, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, خاندان وجود میں کس طرح سے آتے ہیں؟ خاندان وجود میں لانے کا صرف ایک طریقہ ہے, نکاح. جس قوم میں نکاح ختم ہوگا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص دیکھیں, خاندان میں ہر ایک کی الگ پہچان ہوتی ہے, ہر ایک کا الگ رشتہ ہوتا ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ میرا فادر ہے, تو آپ اس کو باپ کی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ میری مدر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا بردر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری سسٹر ہے. اسی کو خاندان کہتے ہیں نا بھائی. بھائی جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے, یہ بھائی ہمارا فیملی ممبر ہے. تو فیملی ممبر ہے تو کون ہے, کیا لگتا ہے آپ کا؟ تو کچھ بتانا پڑے گا نا. آپ بول دو میرا فرینڈ ہے, تو لوگ کہیں گے بھائی فیملی ممبر فرینڈ کو نہیں کہا جاتا. تو فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا کسی نہ کسی سے کوئی رشتہ ہو. تو جو بھی رشتہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کون خاتون کون ہے؟ یہ میری پھپھو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری خالہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا کزن ہے. یہ میری کزن ہے. یہ میری سسٹر ہے. یہ میرا بھتیجا ہے. یہ میری بھانجی ہے. یہ میرے نانا ہے. یہ میرے دادا ہیں. یہ میرے پھپھا ہیں. یہ میرے خالو ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سسر ہیں. یہ میری ساس ہیں. یہ میری وائف ہے. یہ میری سالی ہے. یہ میرا سالہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بردر ان لا ہے. یہ مدر ان لا ہے. تو یہ جو ہے میرا بہنوئی ہے. یہ میرا دیور ہے. یہ میری جٹھانی ہے. یہ میری نندوئی ہے. یہ میری ہمارے ہاں تو اور پتہ نہیں کتنی قسمیں دریافت ہو چکی ہیں. یہ میری بھاوج ہے, ہوتی جا رہی ہیں. یہ میری بھاوج ہے. ابھی میں آ رہا تھا جہاز میں, ایک گورا بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ, بڑا اچھا ماشاءاللہ کوئی خاندانی آدمی لگ رہا تھا. وائف اور اس کے 2 بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اچھی گپ شپ ہوئی ہماری. کہنے لگا کہ میں نے کہا آپ کے کتنے بچے؟ انہوں نے کہا 2 kids. کہتا آپ کے کتنے؟ میں نے کہا 14. تو ایک دم کہہ رہے 14. حیران ہوا نا, بڑا زور سے ہنسا. کہہ رہے سب کے نام یاد ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ, رٹا لگا کے آیا ہوں, پہلے بھول جاتا تھا میں. تو اب مجھے بتاؤ کہ جب اولاد زیادہ ہوگی تو ان اولادوں کی جب اولادیں ہوں گی تو پہلے تو ان اولاد آپ کے بیٹے زیادہ ہوئے, ایسا ہی ہے نا, بیٹے بیٹیاں. بیٹے بیٹیوں کو بردر اور سسٹر آپ نے زیادہ تعداد میں دے دیے. ریلیشن مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ہر بیٹے کے 13 بہن بھائی ہیں. کیا خیال ہے؟ جب فیملی کو آپ نے ترجیح دینی ہے, خاندان وجود میں لانا ہے, تو خاندان تو اسی طرح اسٹرانگ ہوگا نا کہ نکاح ہو اور اولاد آپ کی زیادہ ہو. تو جب بہن بھائی زیادہ ہوں گے تو آپ نے ان کو رشتے زیادہ دے دیے, بھائی زیادہ دیے اور آپ نے ان کو بہنیں زیادہ دیں. تو بھائی اور بہنوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہوتا ہے تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر جب ان کی اولادیں ہوں گی, بلکہ ان کی شادیاں ہوں گی, تو آپ کو بہویں ڈاٹر ان لاز زیادہ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر جب ان کی اولادیں ہوں گی تو پوتے نواسے آپ کو زیادہ ملیں گے, اور پھر ان پوتے نواسوں کو چچے مامے زیادہ ملیں گے. کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے ہول سیل کے حساب سے چاچے بھی ہوں گے, اور ہول سیل کے حساب سے خالائیں بھی ہوں گی, ہول سیل کے حساب سے ماموں بھی ہوں گے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک انگریز جو تھا وہ ہماری مسجد کے امام صاحب تھے اٹک کے. پاکستان میں اٹک مشہور جگہ ہے نا. تو وہ گورا آیا اٹک, اس کے کوئی فرینڈ تھا پاکستانی یو کے میں. تو اس فرینڈ نے اپنے انگریز دوست کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی. تو وہ گورا آ گیا کہ چلو بھائی تمہارا گاؤں دیکھتے ہیں, اٹک چلتے ہیں. جب آیا
تو گاؤں کے سب لوگوں کو پتہ چلا بھئی ہمارا جو یہ شخص ہے فلاں ہے، اس کا فرینڈ انگریز ہے، یہ آیا ہے. تو اب اس کے خاندان کے افراد اتنے ہول سیل کے حساب سے، اتنے چاچے، اتنے مامے، اتنے پھوپھیاں، اتنی خالائیں، پھر اتنے کزن، تو اب سب کا رشتہ ہے. تو سب نے رشتہ نبھانا ہے کہ بھائی میرے دوست کا گورا فرینڈ آیا ہوا ہے، تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ایک دعوت ہمارے یہاں بھی ہو. تو وہ ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انگریز ناشتہ ایک کے گھر کر رہا ہے. بھائی یہ یہاں کیوں کرا رہے ہو ناشتہ؟ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ میرے ماموں ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے اگر ان کے یہاں ناشتہ نہیں کیا. انگریز نے ناشتہ کر لیا. اب لنچ کے لیے کسی اور کے گھر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی یہاں کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ میرے چچا ہیں. کہہ رہا ہے چلو چچا بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. وہ مجھے طفیلی والا واقعہ یاد آتا ہے، پھر وہ میں بعد میں سناؤں گا. یہ میرے چچا ہیں، چلو جی ان کے یہاں بھی چلتے ہیں، یہ چچا ہیں. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چچا ہیں. ڈنر ان کے آئے، پھر ناشتہ، وہ سمجھ اب ختم ہو گئے. اب اگلے دن بھائی وہ ایک ماموں، 4 ماموں ابھی باقی ہیں. بھائی ماموں تو سب ایکول ہوتے ہیں نا. جو ایک ماموں کے یہاں ناشتہ کرو گے 3 ماموں ناراض نہیں ہوں گے، بولیں گے وہ والا زیادہ ماموں ہے، ہم سوتیلے ہیں کیا؟ ہم سوتیلے ماموں ہیں کیا؟ تو وہ گورا کی کئی دنوں تک دعوتیں ہوتی رہیں. وہ اتنا حیران ہوا، کہہ رہے یار تمہارا نظام کس قدر مضبوط ہے، اتنے مامے، اتنے چاچے، اتنے پھپھے، اتنے خالائیں، میں تو کھا کے تھک گیا بھائی. تو میں نے کہا آپ ان کو وزیرستان کے پٹھانوں کی طرف لے جاتے، وہاں لے جاتے نا. ان کے ہاں پورے کنٹینر ہوتے ہیں چاچوں کے، پورے کنٹینر ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پھر تھوڑا سا جتنا اس طرف شہری زندگی کی طرف آ رہے ہیں نا. تو یہی اسلام ہے. وہ ٹھیک ہے وہ اتنے ناشتے اسلام نہیں ہے، اتنی دعوتیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جب خاندان ہے تو یا تو خاندان ہوگا تو بڑا ہوگا، نہیں تو چھوٹے کرتے کرتے اگر سمٹنا شروع ہو گئے نا ہم، تو وہی حشر ہوگا کہ فیملی سسٹم بالکل کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان دیا، تو ہر وہ کام ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارا خاندان وجود میں بھی آئے اور خاندان برقرار بھی ہو. تو وہ کام کیسے ہوگا؟ خاندان وجود میں آتا ہے نکاح سے. تو اسلام نے بالغ ہونے کے بعد ہمیں نکاح کا حکم دیا. نکاح میں تاخیر نہیں کرنی ہے. یہ جو ہمارے ہاں، یہ جو آپ لوگ یہاں آ کے رہتے ہیں نا، یہاں بھی بہت سے لوگوں میں دیر سے نکاح کا رواج ہوتا ہے. اس کو ختم کریں. گوروں کو بھی ترغیب دیں، یار تم کیوں اتنے عرصے تک گرل فرینڈ بنا کے رکھتے ہو؟ بھائی تم 18 سال میں اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وائف کیوں نہیں بنا لیتے اس کو؟ ایسا عمل دکھاؤ ان کو کہ وہ بھی کہیں کہ یار یہ زیادہ اچھے ہیں. بڑھاپے میں اولاد پال رہے ہیں آپ، جب آپ کو اولاد کو چاہیے تھا آپ کو پالتی. جوانی میں انسان اولاد پالنا اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہمیں کیا دیا؟ نکاح کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی جلدی. میں جلدی بات کو نا سمیٹ کے ختم کرنے کی کوشش. کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، بس میں 10 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں. 15 منٹ؟ اچھا ٹھیک ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. نکاح کیا کرنا ہے بھائی؟ جلدی کرنا ہے. بھائی اگر اسلام کو فالو کرنا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا آپ کو. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسلام میں اولاد نعمت ہے، پینلٹی نہیں ہے. چاہے 18 ہوں، چاہے 14 ہوں، چاہے 25 ہوں، چاہے 30 ہوں. اور یہاں تو ویسے بھی الاؤنس ملتا تھا، وہ سنا ہے ہمارے پاکستانیوں نے اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے. ایک بچے پہ $5000 ملتے تھے. تو کچھ پاکستانی نے بتایا کہ وہ پھر یہاں پاکستانی باز آئے، انہوں نے کہا کہ چلو اگر ایک بچے پہ 5000 اور ہر منتھلی بھی الگ سے مل رہے ہیں. تو وہ ایک صاحب تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں نے بتایا نا وہ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا یار کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہا یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں ہے. تو بعض ہمارے پاکستانیوں نے کیا کیا، انڈین پاکستانیوں نے، کہ انہوں نے کہا جب 5000 روپے انعام مل رہا ہے تو پھر یہی کام ہے، یہی جاب ہے ہماری. تو گورنمنٹ کو اپنے لا کو چینج کرنا پڑا. ترغیب تو دیتی ہے گورنمنٹ کے بچے زیادہ پیدا کرو، لیکن میرا خیال ہے الاؤنس بند کر دیے انہوں نے. تو اسلام میں اولاد پینلٹی یا جرمانہ نہیں ہے، کچھ ٹینشن نہیں ہے. اولاد نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے اولاد کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کیا. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. تو بیٹیاں بھی گفٹ ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. گفٹ جرمانے کو نہیں کہتے، ٹینشن. گفٹ تحفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نعمت کو. تو آپ بتاؤ گفٹ چھوٹا اچھا ہوتا ہے یا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی
$100 کا ایک لفافہ دے یہ بھی گفٹ ہے, اور وہ 100 لفافے دے یہ بھی گفٹ ہے, تو آپ یہ کہو گے کہ یار 100 لفافے میرے لیے $100 کے بہت بڑی ٹینشن ہے, اتنا بڑا گفٹ میں افورڈ نہیں کر سکتا, اتنی ڈراز نہیں, میرے گھر میں اتنی درازیں نہیں ہیں میں رکھوں, اور کہاں رکھوں گا اس کو, گھر لے جاؤں گا تو چھننے کا خطرہ ہے, اور مجھے ایک چوکیدار رکھنا پڑے گا. بھائی گفٹ پر ایسی, گفٹ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. تو اللہ نے یہ جو پیسوں کا گفٹ جو انسانوں کی طرف سے ملتا ہے, یہ جتنا زیادہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, تو اولاد کس کی طرف سے گفٹ ہے؟ اللہ کی. اس کو تو بھائی جتنا زیادہ سمیٹ سکتے ہو اس کو سمیٹو, کیونکہ گاڈ گفٹڈ ہے. کہتے ہیں نا اس کی یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے, یہ جو ہے وہبی نہیں ہے, سوری کسبی نہیں ہے, وہبی ہے. یعنی کسبی کا مطلب یہ اس کی اپنی صلاحیت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو صلاحیت دی گئی ہے. اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں. تو اولاد بھی کیا ہے؟ گاڈ کی طرف سے, بولے نا بھائی, گفٹ ہے. اس پہ خوش ہونا چاہیے. مسلمان اولاد کی کثرت پہ خوش ہوتا ہے, پریشان نہیں ہوتا. یہی اولاد جوان ہو کے خدمت کرے گی, ان ماؤں کی بھی, ان باپوں کی بھی خدمت کرے گی. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے گفٹ میں بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے گفٹ میں بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے گفٹ دے دیتا ہے. ویسے بھی اسلام میں بچے کی پیدائش پہ عقیقہ ہے نا, 18واں بچہ پیدا ہو تو بھی خوشی میں 2 بکرے کاٹنے کا حکم ہے. اگر اولاد کی کثرت ٹینشن ہوتی تو اللہ کہتے ہیں 2 میں تو عقیقہ کرو, تیسرے میں اب یہ ٹینشن ہے, غربت مہنگائی میں بڑھنے کا سبب ہے, لہذا اب خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں عقیقہ ہے نا, تو عقیقہ میرے بھائی جیسے پہلے بچے پہ 18ویں پہ بھی ہے. 18 سے گھبرائے نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اور یہ نیچر ہے. تو دوسرا کام فیملی کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. تیسرا, پہلا کام سمجھایا نکاح جلدی کرنا ہے, دوسرا کام نسل نہیں روکنی, تیسرا کام سب سے امپورٹنٹ, اور اس کے بعد ایک چوتھا کام بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نکاح جب ہو جائے تو اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے. طلاق کی کثرت ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی. ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ ڈیورس, طلاق, میاں بیوی میں علیحدگی. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش جو ہے نا وہ پانی پہ بچھاتا ہے, اور جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آفیسر ہوتا ہے نا, وہ شام کو پوری رپورٹیں طلب کرتا ہے, ہاں بھائی تم نے کیا کیا, کوئی دیکھا ہو تم نے چور, کوئی ڈاکو. تو ایسے ہی شیطان کیا کرتا ہے, وہ اپنا عرش تخت پانی پہ بچھاتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور اپنے سارے شتونگڑے جو ہے نا ان سے رپورٹیں طلب کرتا ہے, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے میں نے اس کو نشہ کروا دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے, اچھا کام کیا, چنگا کتا سی, بیٹھ جا, ٹھیک ہے نا. تو نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہے میں نے وہ اس سے جھوٹ بلوا دیا. ٹھیک ہے, اچھا کام کیا, بیٹھ یہاں پہ. تو نے کیا کیا؟ سب بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اس سے یہ کروایا, میں نے. تو کیا کر کے آیا؟ تو نے کیا تیر مارا؟ میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی. ایسی غلط فہمیاں پھیلائی میں نے کہ ان میں ڈیورس ہو گئی. شیطان اسے سینے سے لگاتا ہے کہ کام کر کے آیا ہے تو. کیا کر کے آیا ہے؟ تو نے بڑا خاندانی کام کیا, دل خوش کر دیا. کیونکہ جب علیحدگی ہوگی پھر بچوں کے مسائل, پھر ایک دوسرے پہ الزامات, پھر عدالتوں میں جھگڑے, عبادت بھی نہیں ہو سکتی, نماز روزہ بھی نہیں ہو سکتا, بدگمانیاں, غیبتیں, بہتان. طلاق اسلام میں حلال ہے شدید مجبوری میں. اس کے لیے اللہ نے اسٹیپ بیان کیے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ فعظوہن, محبت سے سمجھاؤ, اس کے اسٹیپ ہیں. اور ہر طرح سے کوشش ناکام ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلہا. میاں بیوی میں پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تو دونوں خاندانوں کے فرد بیٹھ کر حل کریں. دیکھیں غلطی کس کی ہے, جس کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں. اور غلطی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ اسلام. اسلام بتائے گا کہ ان میں غلط کون ہے. اخپل طریقے سے آپ نہیں کہ ہمارا رسم و رواج ایسے ہیں تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ایسے. آپ جب مسلم ہیں تو اسلام بتائے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کی روشنی میں دونوں حکم فیصلہ کریں گے بھائی فالٹ اس کے اندر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا, اگر وہ مل کے رہنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا. پھر بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر ایک طلاق ہے. 3 طلاقیں دینا جائز؟ بولو نا بھائی نہیں. حضرت عمر کے پاس جب کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا, ان کے درمیان علیحدگی بعد میں کراتے تھے, شوہر کے سر پہ ڈنڈا پہلے مارتے تھے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عمر کے پاس جب کوئی آتا نا میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی کیا کروں, تو فتویٰ بعد میں دیتے تھے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے, سر پہ ڈنڈا بولو بھائی پہلے مارتے تھے اس. تو آج یہ طلاقوں کی کثرت زبان پہ ہو گئی ہے.
تو فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے طلاق کو معاشرے میں کم کرنا ہے, اور کم کرنے کیسے ہوگا بھائی؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. 100% کامل دنیا میں بولو نا بھائی, کوئی بھی نہیں ہوتا. اسلام نے اتنی لچک رکھی ہے کہ غیر مسلم عورت سے آپ کو نکاح کی اجازت دے دی, حالانکہ وہ چرچ جائے گی, آپ کہاں جاؤ گے؟ مسجد. تو نظریات میں اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی میاں بیوی رہ سکتے ہیں, تبھی تو اجازت دے دی نا. اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یار میرا کانسیپٹ یہ, میری وائف میرے کانسیپٹ کو مانتی نہیں ہے, اس بات پہ ڈیورس ہو جاتی ہے. تو اسلام نے جب غیر مسلم عورت سے نکاح کی اجازت دے دی, جو چرچ جائے گی, آپ مسجد آ رہے ہو, وہ کہاں جا رہی ہے؟ آپ اس کے دین کو صحیح نہیں مانتے ہیں بھائی, آپ توحید کے قائل ہو, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے, کتنا بڑا فرق ہے. لیکن اجازت دینا اس کی علامت ہے کہ یہ ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے نا مرد کا ظرف بڑا ہوگا. تو آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیورس ہوتی ہے. تو اگر ڈیورس دینی ہی ہے تو علماء سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ ڈیورس بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو جائے. پھر جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے بہت زبردست طریقہ ہے, وہ یوٹیوب پہ آپ کو پورا بیان مل جائے گا. میرا بھی ہے, علماء کا بھی ہے, کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس طریقے کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. تو یہ تیسرا نمبر ہو گیا. چوتھا نمبر جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اور رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے, وہ ہے صلہ رحمی. صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو, رحم کہتے ہیں عربی میں رشتوں کو. تو اسلام میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم بہت تاکید کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ توڑتا ہے, رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسلام میں رشتوں کو دوستوں پر ترجیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج دوست کو قریب کیا جا رہا ہے, خونی رشتوں کو دور کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ آپ کے غریب رشتہ دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اپنے غریب رشتہ دار کو دو گے 2 اجر ملیں گے, ایک تو غریب کے ساتھ تعاون کا اور ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا. تو رشتہ داری جوڑی کیسے جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے بل الارحام ولو بالسلام, اپنے رشتوں کو تر رکھو, گیلا رکھو, خشک نہ ہونے دو. کچھ نہیں ہو سکتا سلام کر لیا کرو. سلام کو انگلش میں ہیلو ہائی بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا بہت ہیلو ہائی شریعت کی روشنی میں, ایسا نہ ہو ہیلو ہائی شروع کر دیں السلام علیکم. مطلب یہ کہ ان سے تعلق رکھیں. آپ کے جو رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں, دوسرے کنٹریز, انڈیا میں رہتے ہیں, دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں, آپ بھول نہ جائیں. کچھ نہیں کر سکتے بھائی, فون کر لیا کریں 2-4 دنوں کے بعد. وہ پوچھے کیوں فون کر رہے ہو؟ بھائی آپ میرے بھائی ہیں, تو بھائیوں کا بھائی سے رشتہ ہوتا ہے, تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ سے رابطہ رکھوں. آپ میری سسٹر ہو, آپ میری بہن ہو, میرا فرض ہے کہ میں آپ سے رابطہ رکھوں. ہمارے شیخ جو تھے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, اتنے مصروف تھے نا, ایک منٹ ان کا بہت قیمتی تھا, اتنے مصروف. وہ جب نیچے اترتے نا آفس میں, ٹائم دیکھتے گھڑی کو, تو ایک دن ہم سے پوچھا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں؟ ہم نے کہا اس لیے دیکھتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. حقیقت ہے. انہوں نے کہا جواب درست. وہ 10:30 بجے نیچے آیا کرتے تھے, لیکن ٹائم کے ایسے پابند تھے کہ وہ گھڑی دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اتنے پابند. پنجاب کے سفر پہ نکل گئے, جا رہے ہیں اپنی خالہ سے مل رہے ہیں, ماموں سے مل رہے ہیں, سسرال جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ اتنے مصروف آدمی, آپ کیوں آئے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ایک طرف آپ کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا اور ایک طرف آپ ملنے آئے. بھائی انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں سے ملنا. جو جیسے نماز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا, کتنا بھی مصروف ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا, میں کہتا ہوں آپ واش روم کے لیے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ کتنے مصروف ہیں, تو واش روم کے لیے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو جو چیز ضروری ہوتی ہے نا, وہ خود بخود اس کے لیے ٹائم نکلتا ہے. تو جیسے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہوں, روزے کے لیے ٹائم نکالتا ہوں, تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نماز روزے کی طرح فرض ہے. تو اس لیے مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا. پنجاب میں میرے رشتہ دار تھے, بہت دن ہو گئے ملے ہوئے, تو میں سفر کر رہا ہوں سب سے کیا کرنے کے لیے؟ صرف ہیلو ہائی کے لیے. چچا کے گھر جا رہے ہیں, ماموں کے گھر جا رہے ہیں, سب ملنے کے لیے. تو بل الارحام ولو بالسلام, رشتہ داری جوڑو اگرچہ کس کے ذریعے ہو؟ سلام. لیکن اصل جو طریقہ رشتہ داری جوڑنے کا ہے وہ ہے جو خاندانی طریقہ جو آپ نے صحابہ کو بتایا, وہ ہے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرنا. آپ کو اپنے سب سے پہلے تو بیوی بچے ہیں جس پہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. ابدأ بمن تعول, حدیث میں آتا ہے جو تمہارے عیال ہے نا, بیوی اور بچے, سب سے پہلے کس کو پہ خرچ کرنا ہے؟ بیوی بچوں پہ. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر جن کی ذمہ داری آپ پر
بنتی ہے ان میں سب سے پہلے والدین ہیں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں جو بھی اضافی خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں, ان کو آپ نے دینا ہے, ان کے مانگے بغیر نہیں. یاری بات میرا خیال ہے دینا ہے ان کو. وہ پوچھیں بھائی مجھے ضرورت نہیں کیوں دے رہے ہو؟ بھائی میں ضرورت کی وجہ سے تو پڑوسی کو بھی کھلا دیتا ہوں, آپ اس کو اس لیے دے رہا ہوں آپ میرے ابا ہیں. ارے بھائی ابا پہ خرچ اگر ضرورت کی وجہ سے کیا جائے تو عام مسکین میں اور ابا میں کوئی فرق ہو گیا ہے بھائی؟ وہ تو کوئی بھی آپ کو کوئی کتا بھی نظر آتا ہے بھوکا تو اس کو بھی کھلاؤ گے نا, تو ابا میں اور ڈاگ میں کوئی فرق تو آپ نے چھوڑا نہیں. ابا کو تو اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں ابا. ماں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں ماں ہیں. بھائی اور بہنوں پہ اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں بلڈ ریلیشن ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے نیکی کو نہیں پا سکتے. میرے پاس ایک باغ ہے, بہت پھل دینے والا باغ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح. واہ واہ اتنا قیمتی مال لے آئے ہیں بھائی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. رشتہ داری جوڑنا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا گفٹ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بولو نا بھائی. چچا کے آج کوئی لفٹ کرا سگے بھائی کو لفٹ نہیں کراتے, چچا اور اس کے بیٹے تو چچا کے بیٹوں کو دے دو. کتنا ان کے چچا کو بیٹوں کو جب انہوں نے اپنا باغ دیا ہوگا رشتہ داری کیسی مضبوط ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. ساری زندگی وہ جب بھی باغ کا پھل کھائیں گے اس سے بزنس کریں گے, کہیں گے یار یہ ہمارے کزن نے دیا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے اچھا سلوک کرے, ہم پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافہ, رشتہ داری جوڑنے والا یہ نہیں ہے جو بدلہ دے. اس نے آپ کو چائے پلائی تو آپ نے بھی پلا دی, اس نے ہیلو ہائی کی تو آپ نے بھی ہیلو, اس نے گفٹ بھیجا تھا تو آپ نے بھی بھیج دیا. یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھائی, یہ تو فرینڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا یہ ہے کہ رشتہ دار توڑ رہا ہے اس کے باوجود آپ جوڑ رہے ہیں. ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا, بس بیان ختم کرتا ہوں, یہ ٹائم ہے بھائی؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بس وہ سنا کے اگر اجازت دیں. ہمارے جو شیخ ہیں نا جن سے میں بیعت ہوں, وہ صحیح بخاری ان کے تکیے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے. انہوں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی بخاری کھولوں گا, بخاری کا وہ باب جس کا فضائل سے تعلق ہے نا, فضائل اعمال سے. ایک تو مسائل سے تعلق ہے, ایک ہے جو فضائل سے جن کا تعلق ہے. تو میں وہ کھولوں گا, جو حدیث سامنے آئے گی کم سے کم ایک دفعہ اس پر لازمی اس دن عمل کروں گا. کہتے ہیں میں صبح اٹھا, میں نے جیسے بخاری کھولی تو سامنے حدیث تھی من احب ان ينسأ له اثره فليصل رحمه, کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے, اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو, پھر وہی جملہ مکمل نہیں کر لے, پھر میں پیسے نکلواؤں گا, مذاق نہیں, وہ رشتہ داری کو کیا کرے, قائم رکھے, جوڑے. ویسے وہ ویسے ہی رشتہ داری جوڑتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا آج کوئی اسپیشل کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ عمل کروں گا. تو کہتے ہیں میرا ایک بہت شدید ضرورت تھی جس کے لیے میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, اور وہ تھوڑی سی رقم تھی 35,000 کی. اور یہ پرانی بات ہے, اس وقت 35,000 کی بھی ایک ویلیو تھی, 25,000 روپے تھے اس وقت, یہ پرانا واقعہ ہے. اس وقت 25,000 کی بھی ایک ویلیو تھی. کرنسی تو ہمارے یہاں بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا, اور اس وقت وہ غربت بھی تھی تو ان کے لیے ویسے بھی وہ بہت قیمتی رقم تھی. کہتے ہیں مجھے جو ضرورت تھی نا وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. تو میں نے کہا یار اب ایک دفعہ تو اس پر بڑا خاندانی طریقے سے عمل کرنا ہے, تو میں اپنی ضرورت قربان کر کے اپنے بڑے بھائی کو یہ پیسے دے دیتا ہوں. قربانی چاہیے نا بھئی, جب آخرت پر یقین ہے, غیب پر ہے, تو نظر تھوڑی آ رہا ہے, غیب کا تو مطلب ہی بس اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. تو کہہ رہے میں نے بڑے بھائی کو بلایا, ان کو 25,000 روپے گفٹ لفافے میں ڈال کے, بولو بھائی. آج تو الٹا بہنوں سے وراثت کھا رہے ہوتے ہیں, 2-4 گفٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں, جو دکانیں ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اللہ کی قدرت. اگلے دن میرا ایک شاگرد آیا جس کے بارے میں مشہور تھا یہ بہت مالدار تو ہے مگر اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, آج تک اس نے کبھی کسی کو گفٹ نہیں دیا. صحیح ہے نا. کہہ رہے وہ آیا اور لفافے میں پیسے لے کے گفٹ دینے کے لیے بہت اصرار کیا,
گفٹ لے لیں. کہہ رہے میں بھی حیران کہ اس کی جیب سے گفٹ نکل کیسے گیا. بہرحال بہت انسسٹ کیا اس نے, اصرار کر کے گفٹ دے کے چلا گیا. جب کھولے تو وہ 2.5 لاکھ روپے تھے, جو 25,000 کا کتنا ہے 10 گنا. اللہ نے کہا نا کہ میں ایک کے کتنے دوں گا, قرآن میں آتا ہے. اب آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. ہاں یہ تو ایک واقعات کرامت کے طور پہ ہو جاتے ہیں, باقی اللہ دے گا کیسے, یہ اس پہ چھوڑ دیں. آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا. وہ ایک بھینس والا قصہ تھا نا, ایک آدمی نے, امام صاحب نے ایک دیہاتی کو بولا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا, میں نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا دیکھو جب مسجد میں نماز پڑھو گے بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس کو دنیاوی فضائل بتا دیے. تو وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا, فجر پڑھی تو گھر گیا تو بجائے دودھ کے ایک بھینس مری ہوئی تھی. اس نے امام صاحب سے بولا آپ تو کہہ رہے تھے دودھ زیادہ دیں گی, یہ تو بھینس مر گئی ہے. اس نے کہا اللہ تمہیں آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے, تمہیں آزما رہا ہے. ظہر پڑھو انشاءاللہ, اب دیکھو ٹرائی کر کے. اس نے کہا چلو ظہر بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ظہر کے 4 فرض پڑھے, پھر مر گئی ایک. پھر امام صاحب سے بولا یہ کیا مذاق ہے, آپ تو کہہ رہے تھے دودھ زیادہ دے گی, تو پھر مر گئی. امام صاحب نے کہا کہ اثر بھی ٹرائی کرو, ٹھیک ہے نا, اللہ آزما رہا ہے. اثر پڑی, ایک بھینس اور مر گئی. بیچارہ افسردہ بیٹھا ہوا, ایک کٹا نہیں ہوتا بھینس کے چھوٹا سا, وہ بہت شور مچا رہا تھا. کہہ رہا اوئے زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, صرف ان کو تو فرض پڑھنے پڑے, تیرے آبا و اجداد کو 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. تو آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو کہنے جب وہ 2.5 لاکھ روپے میرے پاس آئے, میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے مجھے نقد بدلہ دے دیا رشتہ داری جوڑنے کا. اب اصل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ میرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کیش واپس لوٹا دیا ہے 10 گنا بڑھا کر. تو اب یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ رقم ملی ہے, لہذا اس کا مصرف رشتہ دار ہی ہیں. تو ان کے 9 بہن بھائی تھے, ان میں سب وہ رقم کیا کر دی, انہوں نے بانٹ دی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو بھائی یہ خاندانی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. میں نہیں کہہ رہا سارا اڑا دیں, اپنے لیے بھی روک کے رکھیں. حدیث میں ترغیب ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع بھی کرو, لیکن بھائی کچھ خرچ کرنا بھی تو سیکھو, سارا نہ اڑائیں. قل العفو, اللہ کہتے ہیں جو اضافی ہے وہ تو کرو خرچ, بچوں کے لیے بھی جمع کرنا ہے آپ نے, لیکن آگے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا ہے. پھر رشتہ داروں کے بعد دوسرے بھی ہیں, اس میں آپ کے پڑوسی ہیں, اس میں آپ کے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ہیں. غیر مسلم پہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی کھلایا کرتے تھے, ان کو بھی گفٹ بھی بھیجا کرتے تھے, ہدیے بھی بھیجے آپ نے. گفٹ میں تو اکرام ہے سامنے والے کا, تو اور جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان پر تو اور اضافی ثواب ہے. تو یہ ہے خاندان کو جوڑنے کا طریقہ, اور خاندان کو وجود میں لانے کا اور اس کو جوڑنے کا طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے. اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں اس طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ